السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ الفت و محبت کی گہرائیوں میں ڈوب کر اس یقین کے ساتھ کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے پل صراط پر روشنی عطا فرمائے گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو درود نہ پڑھے وہ جنت کے راستے میں غلطی کر جاتا ہے، تو درود پڑھنے والا جنت کے راستے میں غلطی سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو موضوع ہے اس پر سننا ہے تو اس سے پہلے ایک تمہید پر توجہ دینا ضروری ہے۔ یہ تمہید ایسی ہے کہ ہر جگہ کام آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں غلط فہمی بہت رہتی ہے۔ تو کیا اسلام نماز کی تعلیم دیتا ہے لیکن مسلمان؟ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے شراب مت پیو نشہ مت کرو، لیکن مسلمان سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بدکاری مت کرو زنا مت کرو، لیکن مسلمان میں سے کچھ افراد اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ سود مت کھاؤ، لیکن کچھ مسلمان اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو کیا کچھ مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام کو بدنام کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اسلام کو اگر جاننا ہے تو اسلام کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، ہے نا؟ اسلام کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کیا فرماتے ہیں، یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ ویسے ہی امام احمد رضا نے کیا لکھا ہے، کیا بتایا ہے، کیا جام پلایا ہے، اس کو جاننے سے پہلے احمد رضا کی تحریروں کو پڑھنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ احمد رضا کے اوپر الزام نہیں لگے گا بھائی۔ یہ اس آدمی کے لیے دعوت فکر ہے جو انصاف پسند ہو، سنجیدہ ہو، سمجھدار ہو، کہ امام احمد رضا کی کتابیں پڑھیں۔ کتاب پڑھنے والے عالم بھی احمد رضا کا گن گاتے ہیں۔ اردو میں کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہے مولانا کوثر نیازی، بہت سلو بولتے ہو یار آپ لوگ۔ مولانا کوثر نیازی کس جماعت کے ہیں، کہاں کے ہیں، آپ لوگ اچھے سے سرچ کر لینا گوگل وغیرہ میں، ہے نا؟ ہم لوگ تو گوگل لگائے بیٹھے ہیں، محبت کا گوگل ہے، سبحان اللہ۔ تو مولانا کوثر نیازی صاحب نے اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے۔ ان کی بات کو سمجھنے سے پہلے ان کا ایک جملہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے لقمے نہیں کھائے ہیں اس سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، ابھی تک میں سمندر کے کنارے سیپیاں چنتا تھا، اب جا کر سمندر کی گہرائی میں اترا ہوں۔ تو امام احمد رضا نام ہے سمندر کی گہرائی کا، ہے نا؟ مولانا کوثر نیازی صاحب کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان کا علم بہت غضب کا کیوں نہ ہو، کیونکہ عرب و عجم کے علماء نے مصطفیٰ کا معجزہ کہا ہے۔ ویسے بھی مجدد ہے، مجدد اپنے زمانے کے ولیوں کا امام ہوتا ہے، اور میرے مجدد اشرفیت علی حسین اشرفی میاں نے تو پہلے ہی کہہ دیا قطب الارشاد، سمجھ میں آیا؟ قطب الارشاد کا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، مجدد اشرفیت۔ تو اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ مزید
किसी के बारे में, इस्लाम के बारे में जानना है तो किताबों को पढ़ो, वैसे ही अहमद रजा को जानना है तो किताबों को पढ़ो, है ना। एक चीज और, इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुल रिजवान सिलसिले रहमानिया के बुजुर्ग, जिनसे सिलसिला रहमानी चला है, डायरेक्ट उनकी बारगाह में चलते हैं। कौन है ये? है अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत सिलो है यार, मजा नहीं आया। नक्शबंदी बुजुर्ग है, नक्शबंदी बुजुर्ग है, और इसी से नक्शबंदी लोग अपने आप को रहमानी लिखते हैं। सेंधवा में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम रहमानी है, फकीर का बयान भी हो चुका है। तो मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की तरफ मंसूब है। सुभान अल्लाह। ये अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी नक्शबंदी बुजुर्ग है। इन्हीं से जो नक्शबंदी अपने आप को रहमानी लिखते हैं, इन्हीं से चला है ये सिलसिला। इनकी नजर में आला हज़रत का मकाम क्या है? समझ में आ रहा है ना? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हाँ। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इनकी नजर में। और ये कौन है? पहले एक बात और समझ ले, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद कौन कौन है मालूम है? मुहद्दिस वसी सूरती रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं, जिनका उर्स है, जिनका उर्स है, ये जिनके खलीफा रहे, जिनके मुरीद रहे, और आला दरी रहमतुल्लाह के वालिद माजिद जिनके मुरीद रहे, उन्हीं का नाम अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है। तो मेरा रजा रहमानी है, मेरा रजा रहमानी है, बोलो ना यार। और रजा का मानने वाला रहमानी है, मुहद्दिस सुरती का मानने वाला रहमानी है। समझ में आया? तो अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अब नक्शबंदी अगर अपने नाम के आगे रहमानी लगाए तो उनकी बारगाह में हाजिरी दे, उन्होंने आला हज़रत के बारे में क्या कहा है। अच्छा, पूरा बयान अपना रिकॉर्ड होता है भाई हर हफ्ते, है ना। रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। जिसके पास मोबाइल है हर आदमी रिकॉर्ड रखे भैया, आज के दौर में रिकॉर्ड की जरूरत है। तो आला अली रहमतुल रिजवान के वालिद माजिद अली रहमतुल रिजवान ने आपको मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह के साथ उम्र कितनी मेरे रजा की? 20 साल। कितनी है? 20 साल। 20 साल उम्र है। और अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की 84 साल। कितनी? 84। आला। और रमजान का महीना है, 27वीं तारीख है। आला मुलाकात के लिए जा रहे हैं। कहा? गंज मुरादाबाद मुलाकात के लिए। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह साथ में है। आला तशरीफ ले जा रहे हैं, वहां अभी पहुंचे नहीं है। मुहद्दिस अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह 84 साल की उम्र में अपने मुरीदों के साथ इमाम अहमद रजा के इस्तकबाल के लिए खानकाह से बाहर तशरीफ लाए हैं। समझ में आया? ये आला अली रहमतुल रिजवान का मकाम है कि अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ये हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। बाहर तशरीफ लाए इस्तकबाल के लिए। उसके बाद लेके गए, मुरीदों से तारुफ कराया, आराम की करने का हुक्म दिया, आराम हो गया। असर के बाद मजलिस मुज़ाकरा शुरू हुई, आपस में तबादले ख्याल शुरू हुआ। तबादले ख्याल शुरू हुआ। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी मेरे रजा को बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं, बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं। और देखते देखते फरमाया का मौलाना आपके अंदर से तो मुझे खाली नूर ही नूर नजर आता है, आपके अंदर से खाली नूर ही नूर नजर आता है। कोई कह देगा इंसान कहीं नूर होता है, तो हमने कहा कहीं पहाड़ नूर होता है। पहाड़ कहाँ? मक्के शरीफ में जिसका नाम जबल नूर है। नूरी मुस्तफा ने कदम रख दिया तो अल्लाह ने उसे भी, सुभान अल्लाह, लोगों ने उसे भी नूर कह दिया। तो मुस्तफा का कदम जहां जाए वो भी पहाड़ नूर वाला होता है। तो मुस्तफा के इश्क ने इमाम अहमद रजा को नूर वाला बना दिया है। समझ रहे कि कौन कह रहा है? अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमा रहे हैं, आपसे खाली नूर ही नूर नजर आ रहा है। समझे कि नहीं आप? और हुजूर को जो जैसा कहता है उसको वैसे ही मिलता है, वैसा ही मिलता है, वैसा ही मिलता है सब कुछ। अबू बकर ने सब कुछ लुटाया, गार में पहले गए, सफाई की, और सफाई करके कहा मुस्तफा अब आइए। मुस्तफा ने बदला कैसा दिया? कहा गार में तुम पहले गए हो, मजार में मैं पहले।
غار میں تم پہلے مزار میں میں پہلے، تم نے غار کو صاف کیا ہے، میں نے مزار کو عرش اعظم سے افضل اللہ بنا دیا ہے۔ آ جاؤ میرے ابو بکر۔ تو جو جیسا صلہ دیتا ہے حضور کی بارگاہ میں، عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے صلہ عطا فرماتا ہے، ویسے صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی محبتوں کا نذرانہ پیش کرے تو پریشان نہیں ہوتا، پریشان آدمی کو بھی اللہ خوشحالی دیتا ہے۔ جیسے امام اعظم نے حق کہا تو اس وقت کا جو بادشاہ خلیفہ تھا اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام اعظم دھرے گئے، سمجھے نا؟ امام اعظم نے تو وہی کام کیا جو مصطفیٰ نے فرمایا، حق بولنا افضل ترین جہاد میں سے ہے۔ تو حق بولا، سمجھ میں آیا؟ امام احمد بن حنبل پہ کوڑے لگے، سمجھ میں آیا کچھ؟ امام ابو یوسف کو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، سمجھے نا؟ تو یہ معاملہ رہا۔ بہرحال تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان سے گفتگو ہو رہی ہے، پھر دیکھتے دیکھتے اعلیٰ حضرت سے کہا، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی فرماتے، مولانا میں چاہتا ہوں کہ تم میری ٹوپی پہن لو، میں تمہاری ٹوپی پہن لیتا ہوں۔ یہ بزرگوں نے تاج دیا ہے اعلیٰ حضرت کو، آج نہیں دیا ہے، تاج دیا ہے، اور بہت پہلے دیا، 20 سال کی عمر میں۔ سوچو 20 سال میں امام احمد رضا کے وجود سے نور نکل رہا ہے، نور نکل رہا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کوئی معمولی نہیں، غوث پاک کے قلم کا نام ہے۔ غوث پاک کی حمایت مل جائے تو کتا اگر شیر ہو سکتا ہے تو جو غوث پاک کا قلم ہو، سمجھ میں آیا جی؟ پھر کیا فرماتے ہیں مولانا ٹوپی؟ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے جب سوال کیا، کہا حضرت میلاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت نے فرمایا، آپ مولانا ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ بولیے۔ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی فرما رہے ہیں، آپ بولیے آپ میلاد کے بارے میں۔ میلاد جس میں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، میلاد کی فضیلت جو ہے نا المحنت کے اندر بھی ہے، میلاد کی فضیلت المحنت کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی کہا گیا کہ میلاد منانا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی میلاد کا ذکر فرمایا ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ میلاد منانے والا شیخ صاحب فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو سال بار خوشحالی عطا فرماتا ہے، سال بار خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو میلاد کے بارے میں پوچھا تو اعلیٰ فرماتے ہیں، میں تو اس کو مستحب جانتا ہوں، یعنی مناؤ تو ثواب ملے گا۔ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ارشاد فرماتے ہیں، لوگ تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، میں اسے سنت سمجھتا ہوں، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے چہرہ دیکھا سوالیہ انداز میں، معلوم ہے پھر بھی حضرت کی زبان سے مل جائے تو کیا بات ہو جائے، حضرت کی زبان سے مل جائے۔ تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ جب جاتے تھے جنگوں میں یا کہیں کاروبار کرنے کے لیے تو کوئی پوچھتا کون سے دین کو ماننے والے ہو، تو کہتے مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں۔ کہا کس کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ تو حضور کا نام بتاتے، بولے کون ہے؟ کہا ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، مکے میں پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ایسی ایسی چیزوں کو ظاہر فرمایا ہے۔ صحابہ اسی کا ذکر فرماتے تھے، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ زور سے بولو نا یار، ہاں یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھو، سمجھے کہ نہیں آپ؟ حشر تک۔ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، جو 2 گھنٹے کے اندر الدورۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ رہے ہیں، بولو یہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان۔ اور امام احمد رضا کسی کو جلدی سمجھ میں نہیں آتے، اور جس کو سمجھ میں آتے ہیں وہ کوثر نیازی کی طرح غلام ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دیکھو شیخ شیل سنت کا نام آپ نے سنا ہے؟ شیخ شیل سنت کون ہے؟ علامہ حشمت علی خان علی رحمت الرضوان۔ ان کو مظہر اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مظہر اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے معلوم؟ کیونکہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی تعلیمات کو کما کو انہوں نے عام فرمایا ہے۔ کیا تو سب نے بہت ساری چیزیں کر کے، اہل سنت و جماعت کے ترجمان رہے، اعلیٰ حضرت نے مناظر بنا دیا،
ہے نا علامہ حشمت علی خان علیہ رحمۃ الرضوان کو، تو ان کا معاملہ کیسا تھا معلوم؟ بچپن میں پڑھنے جاتے تھے کہ مدرسے میں، ماں باپ الحمدللہ حالات کے ماننے والے، تو گھر میں کتاب رکھی تھی تمہید ایمان، پیر صاحب سے دعا کروائی تھی، آج کے دور کے ہمارے حساب سے نہیں بھائی، پیر صاحب اس دور میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے جو دیکھتے ہی کہہ دیتے تھے کہ مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ اچھا 20 سال کی عمر میں علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو نور نظر آیا، اسی لیے آل رسول احمدی میاں رحمت اللہ علیہ نے تصفیہ نہیں کرایا، کہا جو نور سراپا لے کر کے آیا وہ مریدی خالی نہیں ہوگا، خلافت بھی لے کر کے جائے گا، اور خلافت بھی یہ اعلیٰ علی رحمت الرحمان کی شان۔ تو امام احمد رضا خان علی رحمت الرضوان کی شان۔ اب دیکھیں آپ، شیب شیل سنت کتاب تحریر ہے، جیسے کتاب جو ہوتی کوئی بھی کتاب ہے، جیسے دیکھو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، کتابیں ہیں، تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی کتاب ایک ہے تمہید ایمان، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ گھر میں رکھی ہوئی ہے، شیر بشیل سنت علی رحمت الرضوان نے اس کتاب کو اٹھایا، پڑھنا شروع کر دیا، والدہ نے دیکھا، سمجھ گئی پیر صاحب کی دعا قبول ہو گئی، کتابیں پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد چالو بحث، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر انہیں اہل سنت و جماعت کے جنگل کا شیر بنا دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی تحریر جب ایسا علم والا کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ معمولی نے اس کو شعر بنا دیتا ہے نا۔ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی تحریروں کا معاملہ ایسا ہے، سمجھ میں آیا؟ جو بھی پڑھتے ہیں اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی تحریر دیوانے ہو جاتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف ہی دیکھ لو، آدمی تو خطبہ ہی نہیں پڑھ پائے گا بھیا، ہم لوگ تو خطبے میں امتحان لے لیں گے اس کا، سمجھ رہے نا کہ عربی کتنی آتی کتنی نہیں آتی، ہم لوگ امتحان لے لیں گے۔ کوئی آدمی عام آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو عام آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ خطبہ اتنا غضب کا خطبہ ہے، کتنی کتابوں کا تذکرہ اس کے اندر ہے، اور اعلیٰ حضرت نام ہے سراپا لائبریری کا، سراپا لائبریری کا، جیسے لائبریریوں کے اندر کتابیں ہوتی ہیں اور ہر کتاب معاملہ حل کرتی ہے، امام احمد رضا کی ہر ادا مصطفیٰ کی ایک سنت کو زندہ کرتی ہے یار۔ امام احمد رضا نام ہے آقا علیہ السلام کے معجزے کا، اور امام احمد رضا نے سب سے اہم پیغام کیا دیا؟ میں نے شروع میں کچھ اشارہ دیا، آپ لوگ سمجھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دو قدم پیچھے لے لے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 قدم پیچھے لینے والا بڑا مضبوط ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اتی کرمن نہیں کرنے کا، اپنے کو اتی کرمان نہیں کرنا بھیا، اتی کرمن کرنا بھی نہیں چاہیے یار۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو، اتی کرمن مت کیا کریں، تکلیف ہو جاتی ہے، گاڑی چلانے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو فائر بریگیڈ وغیرہ کو لانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے یار، معاملہ کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے، ایسے اتی کرمن مت کیا کریں۔ اور ہمارے یہاں راستہ بننے کے بعد ہی لوگ کھڈا کھودتے ہیں یار، یہ بھی اسلام کی تعلیم تھوڑے نہیں ہے، کھود رہے تو اس کو بناؤ، کھود رہے تو اس کو بناؤ۔ مصطفیٰ جلال الرحمت نے کیا فرمایا معلوم؟ امام احمد رضا نے اسی میں پہرا دیا ہے، آقا علیہ السلام ایمان کے شعبوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، یہ ایمان کی شاخ ہے، یہ ایمان کی شاخ ہے، یہ ایمان کی شاخ۔ آقا فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، حضور نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، اللہ اس پہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، اتی کرمن کرنا اچھی بات نہیں ہے، سمجھے نا؟ اچھے شہریوں کی پہچان نہیں ہے یہ، اچھا شہری وہی ہوتا ہے جو امام احمد رضا کی اس تعلیم کو جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے عام کرے اور اس پر عمل کرے، ہے نا؟ اگر آ گئی ہے بات تو سبحان اللہ بولو نا یار، ہاں ٹھیک ہے۔ اور جس کو بہت سارے معاملات رہتے ہیں، اب ایک سوال کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو ہر کوئی نہیں سمجھ پایا، صحیح ہے؟ خاص طور سے حضور کے دور کے لوگ نہیں سمجھ پائے، اگر سمجھ لیتے تو نہ کوئی ابو جہل رہتا، نہ کوئی ابو لہب رہتا، صحیح ہے؟ نہ کوئی ابو جہل رہتا، نہ کوئی ابو لہب رہتا، جتنے رہتے سب صدیق اکبر نہیں تو صدیق ضرور رہتے، صحیح ہے نا؟ صدیق اکبر تو آتے ابو بکر ہیں،
تو صدیق تو ضرور ہو جاتے کیونکہ مصطفیٰ کے سارے صحابی صدیق ہیں، سارے صحابی صدیق ہیں. ہر صحابی چاہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ہر صحابی آقا علیہ السلام کے صدیق ہیں. اور کلمہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. یہی معاملہ ہوا حضرت دحیہ کلبی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے چہرے میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے. جبرائیل السلام ان کے چہرے میں آتے. اچھا، فرشتوں کو کوئی دیکھ نہیں پاتا، دیکھے آپ نے آج تک؟ ہے بولو دیکھا ہے؟ آپ کے کندھوں پہ کون بیٹھا ہے؟ 1 کلو بوجھ رکھ دیتا ہوں، دیکھو حالت خراب ہو جائے گی 2-3 گھنٹے میں. بھائی باپ رے کندھا دکھنے لگا. اسکول کا بیگ ہی ٹانگ کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. کرامن کاتبین کب سے بیٹھے ہیں؟ کب سے بیٹھے ہیں؟ اچھا دیکھا نہیں مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے دیکھا ہے. ہم دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارے نبی نے دیکھ لیا، معاملہ کلیئر ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے نبی نے دیکھا ہے. ہم مان رہے ہیں، سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن یہ حضور کے چچا آتے امیر حمزہ ہیں. یہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ چاہ لے تو میں بھی فرشتے کو دیکھ سکتا ہوں. مصطفیٰ چاہ لے، مصطفیٰ کی چاہت دیکھو، مصطفیٰ کا ارادہ، عقیدہ کیا ہے صحابہ کا، نظریہ کیا ہے صحابہ کا. حضرت امیر حمزہ نے کہا سرکار میں بھی جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہم لوگ ہوتے تو ہٹ تو ذکر وغیرہ کرو جا کے، اس کے بعد جب پہنچو گے مقام پہ تب دیکھا جائے گا. ارے صحابہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. مصطفیٰ کے دوست ہیں یار، ہمارے دوست ہوئے نہیں، ہمارے تو آقا ہیں، ہمارے تو آقا ہیں. لیکن صحابہ کبھی یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ ہم حضور سے بڑھ جائیں گے عمل میں، کبھی تصور نہیں کرتے تھے. عمل میں کبھی نہیں بڑھ جائیں گے، کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں مصطفیٰ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو تنہا بے مثل و بے مثال بنایا ہے. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو درود. تو مصطفیٰ جانے رحمت کی شان ہے. تو اب دیکھتے چلے. حضرت امیر حمزہ نے کیا کہا کہ سرکار میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور نے نہیں کہا رہنے دو. آقا نے فرمایا رک جاؤ، جب میں اشارہ کروں گا تو خانہ کعبہ پہ دیکھنا. کہاں دیکھنا؟ میرا نبی چاہے تو آپ صحابی بھی جو ہے نا فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں. آئے جبرائیل جیسا ہی آؤ، حضور نے اشارہ کیا، امیر حمزہ نے دیکھ لیا. اور سلو بولے آپ، امیر حمزہ نے دیکھا. حوالے موجود ہے بھائی. آپ لوگ تو میری عادت جانتے ہیں، میں بھی اس مزاج کا نہیں ہوں کہ موضوع چھوڑ کے بیان کروں. میں اس مزاج کا نہیں ہوں کہ موضوع چھوڑ کر کے بیان کروں، موضوع پہ ہی بیان کرتا. لیکن اب یہ سمجھ لو تمہید ہے، اور کیوں تمہید ہے میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے، جو بعد میں آئے ان کو آپ بتا دینا، اور انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی تو موضوع نبھا دیا جائے گا. بہت سلو بولے یار. کبھی کبھی کیا ہے نا، کچھ چیزیں طلب، عربی کی ایک کہاوت ہے، میں بات اپنی وہاں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. عربی کی ایک کہاوت ہے بلاغت میں، حصول الشیء بعد الطلب الذ واوقع فی النفس. جو چیز تلاش اور جستجو کے بعد ملتی ہے، عربی کی کہاوت ہے. کس کی کہاوت ہے؟ کس کی کہاوت ہے؟ عربی کی. حصول الشیء کیا ہے؟ اچھا زیر بھی ظاہر کر دیتا ہوں. حصول الشیء بعد الطلب الذ واوقع فی النفس. کسی چیز کا تلاش اور جستجو کے بعد ملنا یہ بہت لذیذ ہوتا ہے اور دل میں بہت اچھے سے بیٹھ جاتا ہے نا. تو ابھی تلاش اور جستجو بہت جلدی، سمجھ رہے ہیں نا آپ، گھائی مت کرنا. ہاں بولتے ہیں نا گھائی نہیں کرنے کا، وہ دیکھتے ہیں ہائی وے پہ لگا رہتا، آرام سے چلنا، گھائی ساوکاش چلا. ہاں کیا نظر ہٹی؟ ہاں درگھٹنا سے دیر بھلی، یہ لکھا رہتا ہے نا. تو درگھٹنا سے کیا بھلی؟ درگھٹنا سے کیا بھلی؟ وہ وہاں کی بات یہاں برابر آ رہی ہے نا. اگر آپ سمجھ گئے تو مسکرا کے سبحان اللہ بول دے باب. ہاں ایک بار اور مسکرا دے یار، کیونکہ مومن کا مسکرانا آقا نے فرمایا صدقہ ہے. اس سے پہلے تاج الشریعہ میں مسئلہ ہوا تھا تو فقیر نے حوالے دیے تھے، ہم لوگ تو حوالے کتاب رکھے. میں تو ہر بیان جمعہ کا ڈائری میں لکھ کے بیان کرتا. دیکھو نا پورا لکھا ہوا ہے نا، پورا لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے، سب رکھا ہوا ہے نا.
सब लिखा हुआ है, सब रखा हुआ है, ठीक है ना। अपने को किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोलने का, क्योंकि मैं भी इस मिजाज का नहीं हूं कि किसी को बुरा भला बोला जाए। मैं क्यों बोलूं किसी को भाई। कभी कभी क्या होता है, आदमी नाबीना होता है, उसको नाबीना बोल दो खराब लग जाता है। काय बोलूंगा नाबीना उसको, हम नाबीना नहीं बोलेंगे किसी को, समझ रहे ना आप। क्यों बोले भाई, अच्छे मुसलमान हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं ना। तो सहाबा कराम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातों को, औसाफ को जान लेता तो कोई अबू जहल नहीं रहता। तो हर दौर में मुस्तफा के औसाफ के मुनकिर रहे। आका अलैहिस्सलाम पहले नबी है, लोगों ने इनकार किया। हुजूर आखिरी नबी है, लोगों ने इनकार किया। हर दौर में लोग रहते हैं भाई, सबके पास दिमाग है, और जो दिमाग चलाता है वो दिमागी तक रहता है। लेकिन अहमद रजा ने दिमाग नहीं, मुस्तफा के फरमान को चलाया है। मुस्तफा के फरमान को चलाया कि मुस्तफा पहले है, पहले भी नबी है, और मुस्तफा आखिरी नबी भी है ना। इमाम अहमद रजा ने यही तो पारा दिया। अगर ये गलत है तो भाई बड़ा मसला हो जाएगा फिर, हैं। हमारे नबी पहले नबी भी है ना, हमारे नबी आखिरी नबी भी है। अच्छा कोई खड़ा हो जाए, यार ये पहला और आखिरी कैसे हो गए। एक ही आदमी अव्वल भी आखिर भी, ऐसे समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने दुनिया की जितनी चीजें पैदा फरमाई हैं सबको आलम कहा जाता है। अरबी का लफ्ज है, आलम कहा जाता है, अरबी का लफ्ज है। मदरसे के बच्चे भी जानते हैं आलम। आलम के माने, इसमें आला का सेगा है, इस पे माने आलमी जो है वो इसमें गालिब आ चुका है, अगरचे ये वस्फी लफ्ज है ना। आलम वो जिसके जरिए से जाना जाए। तो दुनिया की सारी चीज आलम है, तो घड़ी भी आलम में है, घड़ी भी आलम है। तो मुस्तफा की अजमत को जानने के लिए आलम का यह हिस्सा जो घड़ी है ये बता रही है कि मुस्तफा कैसे अव्वल है, कैसे आखिर है। इधर उधर मत जाना, मेरी आकर की सुइयों को देख लेना, 12 से चलती हूं 12 पे आती हूं, समझ में। कमान इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। अरे मुहित की चाल से तो पूछो कहां से आए और किधर गए थे, समझ रहे ना। तो आला अली रहमतुल रिजवान ने आका अलैहिस्सलाम के उन औसाफ को जिनको छुपाने की कोशिश हो रही थी, उन्हीं औसाफ को उजागर किया है। आला अली रहमतुल रिजवान ने आका अलैहिस्सलाम के बहुत सारे औसाफ, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा इल्म किसका है। बहुत सिलो बोलते हैं यार। हाँ, अल्लाह ने अपनी मखलूक में सबसे बड़ा आलिम किसको बनाया, हुजूर को बनाया। और अल्लाह ताला जब किसी को अपना नाइब बनाता है तो पहले आलिम बनाता है। नहीं यकीन आता है तो आदम की बारगाह में आओ। अपना खलीफा बनाया तो फरमा दिया वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को तमाम नामों का इल्म अता फरमा दिया है। अब अगर कोई बोले अता का माना कहां से ले गया है, क्या अता में खता है, तो हम कहेंगे आओ अब फसूल अकबरी पढ़ाना पड़ेगा। फसूल अकबरी के अंदर अल्लमा बाबे तफईल है, बाबे तफईल की खासियतें रटानी पड़ेंगी आपको। एताए माखस होता है कि नहीं होता है, ग्रामर इसको कहा जाता है। और ये ग्रामर लिखने वाला कोई मामूली नहीं है, वो है जिसे मुस्तफा ने बाबुल इल्म फरमाया है, समझ ना, बाबुल इल्म फरमाया है। आओ ग्रामर देखो, ग्रामर से आता निकलेगी और तुम्हारी खता जाहिर हो जाएगी, समझ रहे ना आप। तमाम नामों का इल्म अता फरमा दिया है, तमाम नामों का इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। किसको, आदम अलैहिस्सलाम को। तो कहा खाली नाम ही का तो इल्म है। कभी कुछ चीजें होती हैं हम नाम से तो जानते हैं लेकिन वो चीज है नहीं जानते। एक मिसाल दे रहा हूं, एक जगह है वादी कुदैद, टेंशन में आए, हाँ ये समझाना था, नाम तो सुनने में आया कुदैद, वादी कुदैद। कहा हजरत, कहा अब जब जाना मक्का और मदीना हरमैन तय्यबैन तो पूछना वहां पर तो मालूम पड़ेगा वादी कुदैद ये वो वादी है जहां उम्मे माबद का घर हुआ करता था। कौन उम्मे माबद? जब हुजूर हिजरत करके जा रहे थे तो जिनके पास आकर के हुजूर ने फरमाया कुछ खाने को है? कहा कुछ नहीं है। कहा कुछ भी नहीं? कहा कुछ भी नहीं। कहा ये बकरी एकदम लागर, कमजोर, नईफो, नातुआ, एकदम दुबली पतली, थन भी सूखे, थन भी एकदम सूखे। तो थन सूखे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस इजाजत दो तो इसी का दूध निकाल लो, इजाजत दो
تو اسی کا دودھ نکال لوں. اگر کوئی اور ہوتا تو بولتا کیا آپ کو اختیار ہے کہ اس سے دودھ نکال دو, لیکن امام احمد رضا جانتے ہیں نبی کو ہر اختیار ہے. امام رضا یہی سب سمجھا رہے ہیں, نبی کو اختیار ہے, نبی چمتکار دکھا سکتے ہیں, نبی چمتکار دکھا سکتے ہیں, تبھی تو وہ مہاپرش ہیں. صحیح ہے نا, چمتکار پرش تو بہت سارے, مہاپرش سمجھے کہ نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بکری, کہا ایک دم سکی کر لیجئے, نکال لیجئے اگر نکل جائے. یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, رکھ دیتے ہیں تو چشمہ نکلنے لگتا ہے, رکھ دیتے ہیں تو چشمہ نکلتا ہے, سوتا پھوٹ پڑتا ہے. یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, جس ہاتھ کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, اگر ہاتھ اٹھ جائے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو سینے پہ رکھ دے تو اللہ حافظہ مضبوط فرما دیتا ہے. یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, بارش نہ ہو رہی اٹھ جائے تو بارش اللہ عطا فرما دیتا ہے. یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے پیارے, مصطفیٰ کا ہاتھ. اس ہاتھ پر جو ہاتھ رکھتا ہے اسے اصحاب بیت شجرہ کہا جاتا ہے. اس ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک, اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دیا ہے. سمجھے نا, جنہوں نے مصطفیٰ کیا تو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے نا. تو کوئی کہہ سکتا تھا اختیار نہیں, امام احمد رضا جانتے ہیں اختیار ہے. اچھا ام معبد بھی جانتی ہیں, ٹھیک ہے نکال لیجئے. پہلے تو کیسے نکالیں گے, نکال لیجئے. مصطفیٰ نے ہاتھ لگا دیا, لکڑی سکڑی بکری بھی ایک دم تندرست ہو گئی, موٹی ہو گئی ہے نا, تندرست و توانا ہو گئی, تھن میں دودھ بھی آ گیا. مصطفیٰ نے نکال بھی دیا. ارے بکری کا دودھ دونا یہ بھی سرکار کی سنت ہے. بکری کا دودھ دونا, جانور کا دودھ نکالنا ضرورت پڑ جائے یہ بھی سرکار کی سنت ہے. مطلب گھر میں اگر جانور پالو تو دودھ وغیرہ کا انتظام کر لینا, نکالنا یہ سرکار کی سنت ہے یار. آقا نے نکالا, دودھ نکالنے کے بعد پہلے ابو بکر کو پلایا. کیا شان ہے ابو بکر تمہاری, مصطفیٰ تمہیں پہلے بھی لا رہے یار, اور تم کو پہلے وہ پلا بھی رہے, تم کو مزاروں پہلے بلا بھی رہے, اور مزار سے نکلیں گے تو پہلے ابو بکر کو بلائیں گے. میں نکل گیا, ابو بکر تم بھی آ جاؤ. یہ نبی کا اختیار ہے, یہ نبی کا کیا ہے اختیار. اسی پاور کو احمد رضا مانتے ہیں, اس لیے احمد رضا کو سپر پاور کہا جاتا ہے. سمجھ نا, امام احمد رضا کا سپر پاور. اب عرب میں کیا شان ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا, ہے نا. حرمین میں کیا ہے بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. جی تو ابو بکر کو پلایا, پی لیا ابو بکر پیٹ بھر کے. اچھا مصطفیٰ چاہتے تو ایک پیالے سے سب کو پلا دیتے, صحیح ہے نا, کیونکہ مصطفیٰ کا پیالہ ہے, 70 صحابہ کو بھی پلایا ہے. ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جامع شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. مصطفیٰ نے باہر, کوئی یہ نہ کہے کہ پیالہ, ارے یار نواسا جب بول رہا ہے میرے پیالے میں بڑا دم ہے, میں نے اللہ ساگر کو بلا لیا تو میرے نانا کا پیالہ ہے وہ, میرے نانا کا پیالہ ہے وہ, ہیں جی. تو حضور کا اختیار, وہاں پہ اختیار دکھانا تھا, اس لیے دوبارہ پھر دودھ نکالا, ورنہ ایک بار کہ دھوکے سے ہو گیا ہوگا, دوبارہ پھر نکال دیا, پھر پلایا امیر ابن فہیرہ کو, پی لیا پیٹ بھر کے, پھر تیبارہ نکال دیا. اب تو اچانک میں نہیں ہو رہا ہے, اب تو بھیانک ہو رہا ہے. نکال دیا دودھ, نکال کے عبداللہ ابن عریقط کو پلا دیا, اور پلانے کے بعد مصطفیٰ نے پھر چوتھی بار نکالا, مصطفیٰ نے خود پیا ہے, اور 5ویں بار پھر نکالا تو پنجتن کا صدقہ ام معبد کو دے دیا ہے, ان کو دے دیا اٹھا کے. لو ام معبد چلے گئے مصطفیٰ وہاں سے. ام معبد کے شوہر آئے تو ابو معبد, تو ام معبد نے ان سے بتانا شروع کیا حضور کے اوصاف. ارے کہا یہی نبی ہیں, سبحان اللہ. تو نام سنا ہے قدید, ہے نا, وادی قدید, دیکھا نہیں ہے نا ابھی, جان گئے نا قدید کے بارے میں. ارے جانے تو بولو نا سبحان اللہ, نام تو معلوم ہو گیا نا. اب جائیں گے تو انشاءاللہ جائیں گے. اچھا ہم جاتے نہیں, ہم کو نبی بلاتے ہیں, ہم جاتے نہیں, نبی ہم کو بلاتے ہیں. تو قدید نام معلوم ہو گیا, تو کہا ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو کوئی کہہ سکتا تھا آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم اللہ نے دیا ہے, وہ چیزیں کیا ہیں دیکھی ہیں کیا انہوں نے. تو کہا بھیا آج کا عقیدہ مت لاؤ, پرانے عقیدہ لاؤ. کہا کیسے؟ کہا عبداللہ ابن عباس سے پوچھو.
عبداللہ ابن عباس کو حضور کی دعا سے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے. یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ناموں کے ساتھ ساتھ مسمیات یعنی ان چیزوں کو دکھا دکھا کر کے نام کا علم عطا فرمایا ہے. جب آدم علیہ السلام کا علم اتنا ہے تو میرا نبی تو سب کا سردار ہے. سردار آدم وسیلہ لگائے تو مصطفیٰ کا, تو سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ حضور کا. ہم یہ نہیں کہتے, اگر کوئی کہے شیطان تو ہم کہیں گے شیطان تو ویسے ہی رہے گا, اب نہیں بولوں گا میں زیادہ, ہے نا, ابھی نہیں بولوں گا, سمجھے گے نہیں. تو آقا علیہ السلام کا علم سب سے بڑا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا استاذ کوئی انسان ہوتا تو کہا جاتا انسان کا علم محدود ہے. مصطفیٰ نے جس سے سیکھا ہے اس کا علم لامحدود ہے, اسے خود خلاق کائنات کہا جاتا ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان جس نے محبوب کو قرآن کا علم دے دیا ہے. سمجھ میں آ گیا جی. تو سب سے زیادہ علم مصطفیٰ کا ہے نا. اور مصطفیٰ جان رحمت کا علم بھی بڑا زبردست ہے, اور چاہنے سے دودھ بھی نکال دیتے ہیں, چاہنے سے سورج کو بھی پلٹا دیتے ہیں, اور چاہنے سے انگلیوں سے جو ہے نا پانی نکال دیتے ہیں مصطفیٰ کے چاہنے سے. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ جی. اور صحابہ کرام کبھی یہ تصور نہیں کرتے تھے. اچھا, امام احمد رضا نے یہی سمجھایا ہے, جو مصطفیٰ نے کر کے بتایا احمد رضا نے وہی تحریر کیا ہے, وہی تحریر کیا ہے. احمد رضا نے وہی سمجھایا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبی, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بھی جس کے اندر رکھی ہیں وہ ذات بھی میرے نبی کی ذات ہے. اور ان کی خوبی کا انکار کرنے والا, اب سمجھ لیں, اب آپ ابو جہلی ہوگا بھائی, وہ انکار کر رہا تھا, ہے نا, ابو جہلی ہوگا. احمد رضا نے انکار نہیں کیا, انہی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے, انہی خوبیوں کو بتایا. جب کہا گیا نہیں حضور سب سے بڑے عالم نہیں ہے, اس سے بھی دوسرا کوئی اور عالم ہو سکتا ہے, تو احمد رضا کا قلم اٹھا اور کہا نہیں, دوسرے کا استاذ انسان ہوگا, مخلوق ہوگا, کوئی مخلوق ہوگی, لیکن مصطفیٰ کا کوئی استاذ ہے, معلم ہے, تو وہ ہے جسے خلاق کائنات کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں جیسا استاذ ویسا شاگرد ہوتا ہے. مظہر اوصاف الہی میرے نبی ہیں, اسی لیے اللہ نے بہت سارے اوصاف بھی اپنے عطا فرمائے ہیں. رؤوف میرا رب ہے, رؤوف اپنے محبوب کو بھی کہا ہے. رحیم ہمارا رب ہے, ہمارے رب نے اپنے محبوب کو بھی رحیم کہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب بھائی ٹھیک ہے نا, سب سے صحیح رکھی ہیں نا کتابیں؟ ارے بولے کتابیں صحیح رکھی ہیں نا. اگر صحیح رکھی ہیں تو کتابوں کے لیے سبحان اللہ بولو نا یار. کتابیں صحیح ہیں نا جی, کتابیں صحیح ہیں. ان کتابیں بہت کچھ لکھا ہے, کتاب وغیرہ ہیں, بہت کچھ ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, بہت کچھ ہے, سمجھ رہے نا, بہت کچھ ہے سب کتابوں میں, سب رکھی ہے کتابیں. اچھی کتاب صحیح رکھی ہے نا ٹیبل پہ, صحیح رکھی ہے تو سبحان اللہ بولیے. صحیح رکھی ہے نا اپنے پاس, مطلب کتابیں ہیں ٹیبل پہ, اچھی لگ گئی نا. اچھا, لائبریری بھی اچھی لگتی ہے, میرے بیگ میں بھی اچھی لگتی ہیں, ہے نا, ٹھیک ہے. جس کو پڑھنا ہے, اردو آتی ہے, اردو آتی ہے کہ اردو ہی پڑھنا پڑے گا؟ اردو آتی ہے نا بھائی, تو اردو میں ہے کتاب, پڑھ لیجئے گا آرام سے آ کے, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا کبھی کبھی میری زبان سے نہ نکلے تو اچھا ہے, صحیح ہے نا. نکاح میں نے 3 بار قبول کر لیا ہے بس, اب طلاق کا لفظ کیوں بولا جائے بھائی؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو سمجھدار ہے بہت تیز سمجھ رہے ہیں, اور جو سمجھ رہے ہیں انہی کے لیے سبحان اللہ بنتا ہے یار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات, امام احمد رضا نے اسی پہ پہرا دیا ہے, اسی پہ پہرا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر پہرا دیا ہے. امام احمد رضا خارچائی جو عظمت پر پہرا دیتا ہے وہی عظمت پاتا ہے. میں نے کہا نا, جو جیسا پیش کرتا ہے وہ ویسا پاتا ہے, جو جیسا پیش کرتا ہے ویسا پاتا ہے. ابو لہب دیکھو, خالی انگلی پیش کیا تھا تو بخاری کی حدیث ہے جہنم میں بھی پانی پا رہا ہے. بولو نا یار, کافر ہے, مشرک ہے, ابو لہب انگلی پہ پانی پا رہا ہے, کیونکہ مصطفیٰ کے لیے عظمت کے لیے اٹھی تھی. تو جو انگلی مصطفیٰ کی عظمت کے لیے اٹھے وہ انگلی عظمت والی ہو جاتی ہے. میرا احمد رضا تو ایسا کہ پورا وجود مصطفیٰ کی عظمت کے لیے اٹھا ہوا ہے. بیٹھتے ہیں تو مصطفیٰ کی عظمت کے لیے, بولتے ہیں تو مصطفیٰ کی عظمت کے لیے, لکھتے ہیں تو بھی مصطفیٰ کی عظمت کے لیے. ہاں, جان ہے عشق مصطفیٰ, روزے فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ لازے دوا اٹھائے کیوں. یہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ کی شان ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا جی.
بہت ساری باتیں بہت ساری تیاری کر کے بھی آیا تھا میں. اب ایسے ہی حضور آخری نبی ہیں, لوگوں نے دوسروں کو موقع دیا جب کہ دعویٰ کر لیں, جیسے مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر لیا تھا, تو مسیلمہ کذاب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ کیا گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ مسیلمہ کذاب حضور کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, معلوم ہے نا, اس سے ایک جنگ بھی ہوئی اور بتایا گیا اس کو غلط تو کر رہا ہے, نہیں کر سکتا تو, ہے نا. تو مسیلمہ کذاب, ایسے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا. تو ایسے موقع پر جن لوگوں نے دعویٰ کیا, کیونکہ مصطفیٰ آخری نبی ہیں, اللہ نے خاتم بنایا, خاتم بولے تو ٹھپا, مہر. حضور خود فرماتے ہیں جو عمارت بنی ہے نبوت کی, اس نبوت کی عمارت میں ہر نبی نے اینٹ لگائی ہے, آخری اینٹ اللہ نے لگانے کے لیے تمہارے نبی کو بھیجا ہے. تو آخری نبی تو میرا نبی ہے, آخری اینٹ مصطفیٰ نے لگا دیا, اب کوئی آ سکتا ہے؟ پیدا نہیں ہو سکتا. آئیں گے تو پرانے ہوں گے, ہے نا, نبیون جدید, نہیں آ سکتا. تو امام احمد رضا نے اسی لیے پہلا دیا کہ حضور آخری نبی ہے, اس کے بعد مسیلمہ کذاب غلط تھا, اس کو غلط رہنے دو, اس کی نبوت کو سچ ثابت مت کرو. سمجھ آ رہا ہے نا؟ اگر آ رہا ہے تو سبحان اللہ بولو نا یار. اس کو سچ مت مانو, کیونکہ صحابہ نے اس کو غلط ٹھہرایا ہے. اگر ترجمہ ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صحابہ تک یہی نظریہ رہا کہ حضور آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. کیسے؟ کہا دیکھو یہ حدیث پاک بہت سنا چکا ہوں میں, لیکن آج تازہ ہو جائے گی, مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ حدیث پاک تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے, یہ حدیث پاک الخصائص الکبریٰ کے اندر, دلائل النبوہ کے اندر ہے, میری ڈائری میں بھی موجود ہے. آپ جانتے ہو, آپ شروع سے میں بیان لکھ کے کرتا ہوں, جانتے ہو نا, یہ بھی لکھا ہوا, بہت ساری عبارتیں پڑھ لینا آپ, دھیرے چھوٹی چھوٹی لکھی ہے نا, ٹھیک ہے, بعد میں پڑھ لیجئے گا آ کے, سمجھ میں آ رہا ہے نا, بعد میں پڑھ لینا آ کر کے آپ. تو عربی بھی ہے, اردو بھی ہے, سب ہے, اور الحمدللہ. اور میرا نبی تو ایسا ہے جو ان کا جلوہ دیکھ لیتا ہے وہ بھی عربی بولنے لگتا ہے یار. کہا بہت بڑا دعویٰ کرتے ہو مولانا. میں نے کہا دعویٰ نہیں, جتنا بڑا دعویٰ اتنی بڑی دلیل بھی ہے. کہا کیسے؟ کہا مر کے جا رہا ہے ہندوستانی, کبھی مدرسہ آیا نہیں. کہا مدرسہ پڑھوں, مدرسہ پڑھو, اچھے انسان بنو, کیونکہ مدرسوں میں نشیڑیوں کے نشے کو چھڑایا جاتا ہے, مدرسے کے اندر لاٹھوں کی لڑائی کو چھڑایا جاتا ہے, مدرسے کے اندر بس سلیقہ کو باسلیقہ بنایا جاتا ہے, مدرسے کے اندر جو کبھی آدمی گالیوں سے چھٹکارا نہیں پاتا تھا, مدرسے کے اندر اچھی زبان کا استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے. گویا کہ اچھا انسان مدرسے میں بنایا جاتا ہے. اس لیے مدرسے میں آؤ پیارے, ہے نا, بچوں کو بناؤ, عالم بنائیں گے انشاءاللہ. آپ ضرورت ہے عالم بنائیے, عالم بنائیے, تاکہ ہمیشہ ضرورت نہیں کہ ہم بیان کریں یا علماء بیان کریں, آپ خود ڈائریکٹ کتاب پڑھ لیں. صحیح ہے نا. تو میرے نبی کو جو جلوہ دیکھتا ہے وہ بھی عربی بولنے لگتا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ ہمارا تو یہ نظریہ ہے. یہ اور ایک بات ہے کہ کوئی اگر بول رہا ہے کہ اردو ہماری وجہ سے آئی ہے تو وہ لوگ سوچیں, ورنہ ہر مردہ جانتا ہے عربی مصطفیٰ کی وجہ سے آئی ہے. صحیح ہے نا, ہر مردہ جانتا ہے. عربی میں سوال ہوگا کہ اردو میں, کہ مراٹھی میں, کہ تیلگو میں, کس میں سوال جواب ہوتا ہے قبر میں؟ ہاں کس میں؟ ہاں تمہارا تھے قبر میں لیٹ کے آئے ہو کیا؟ قبر میں لیٹ کے آئے ہو کیا؟ ارے سوال کس چیز میں ہو رہا ہے؟ کا انٹرویو میں جو آدمی وہاں ہوگا وہی نہ بتائے گا انٹرویو کس زبان میں لیا جا رہا ہے. عربی میں لیا جا رہا ہے, اردو میں لیا جا رہا ہے, فارسی میں لیا جا رہا ہے, مراٹھی میں لیا جا رہا ہے, گجراتی میں لیا جا رہا ہے, یا تیلگو میں لیا جا رہا ہے. جو وہاں رہے گا وہی بتا پائے گا نا بھائی, صحیح ہے کہ نہیں؟ تو وہاں کہا کس نے بتایا پھر؟ کہا جو وہاں رہتا ہے وہی بتاتا ہے. کہا کون رہتا ہے؟ کہا وہی ہے جسے محبوب خدا کہا جاتا ہے. اسی نبی نے بتایا ہے, اسی نبی نے بتایا ہے. کیا بتایا؟ بتایا کہ فارسی میں سوال ہوتا ہے خدایت کیست, فارسی میں خدایت کیست, تیرا خدا کون ہے, فارسی میں ہوتا کیا؟ تو فارسی والا عربی کیسے بولے گا یار؟ ہندی میں سوال ہوتا تمہارا رب کون ہے, ربت چیز کیست, کون ہے, عربی میں سوال ہو رہا ہے.
ہم لوگ سب لوگ عربی پڑھے نہیں, مدرسہ جھانکنے بھی نہیں آتے کیا چل رہا ہے, بس خالی انگلی اٹھا دیتے اس پہ, یہ چل رہا وہ چل رہا. آؤ جھانکو مدرسے میں پڑھو, کیونکہ مدرسے میں پڑھنے والا بہت معلوم ہے, مدرسے میں پڑھنے والا جنگ آزادی میں حصہ لینے والا بھی بنتا ہے. جیسے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ, مولانا اشفاق ہیں, اشفاق اللہ خان صاحب, مولانا حسن موہانی ہیں, سب مدرسے کی دین ہے بھائی, جنہوں نے ہندوستان کو زبردست بنایا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ تو مدرسہ عربی. تو ہر آدمی جس کو عربی نہیں آتی قبر میں گیا. ایک آدمی تھا بیچارہ پوری زندگی لوم چلایا, بچپن سے لے کے ذمہ داری گھر کی اٹھا لیا, حالات ایسے آ گئے بچپن سے لوگ چھٹی نہیں ملی کہ مدرسہ جا کے پڑھے, انتقال ہوا, اب عربی میں سوال ہو رہا ہے, مان رب وہ کیا بولے, مجھے نہیں معلوم, بولیے ہاں ہم دو طرح کے ہوئی ہیں, ایک کا بولیے ہاں لا ادری, ہاں میں نہیں, اچھا کائے میں بولنا, عربی میں کہ فارسی میں کہ اردو میں؟ ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتوں. لیکن وہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں کچھ نہیں پڑھا ہی نہیں ہے. وہ آدمی بھی جو تھمس اپ تھا, تھمس اپ کچھ نہیں آتا تھا, وہ بھی جلوہ محبوب کو دیکھے گا, ربی اللہ, مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ کر کے عربی بولنا شروع کر دے گا. بولو یار, ہاں عربی بول رہا ہے جو تھمس اپ تھا دنیا میں, سمجھ رہے نا, یہ جلوہ حبیب کا کمال ہے. اس لیے مصطفیٰ کا جلوہ جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ عربی بھی بولتا ہے, ضرورت کے وقت فارسی, جس زبان کی ضرورت ہوتی ہے وہ زبان بول دیتا ہے. احمد رضا انگریزی کہیں پڑھنے گئے تھے لیکن انگریزی بولتے تھے کیونکہ ضرورت ہے, اور مصطفیٰ کا جلوہ ہر علم کا علم دے دیتا ہے. صحیح ہے. کہا حضرت یہ تو عقلی, ایسے ہی عقلی نہیں, حالانکہ استدلالی جواب ہے. استدلال کیا ہے, تمسک, سمجھ رہے نا, استدلال ہے. ایک دلیل اور لے لے, فتوح الشام کتاب جانتے ہیں؟ جانتے فتوح الشام؟ امام واقدی کی کتاب ہے فتوح الشام. اس میں حلب کا جو واقعہ ہے, حلب کا محاصرہ ہوا تو وہاں دو بھائی تھے, ایک کا نام یوحنا تھا, ایک کا نام یوقنا تھا. کیا نام تھا؟ یوحنا, یوقنا. یوحنا بہت بڑے عالم رہے کتابوں کے, اور یوقنا بادشاہ رہے, سنبھالتے تھے, ہوشیار, بہت بہت ہوشیار, سب سے لمبی جنگ چلی وہ. تو یوحنا جب ابو عبیدہ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ لشکر اسلام لے کر پہنچے تو یوحنا نے اپنے بھائی یوقنا سے کہا سرنڈر کر دو, اس لیے کہ اب یہ اسلام کے غلبے کا وقت ہے. سمجھے نا, جیسے ہی کہا بھائی نے نکال لیا کہ ابھی, جب دیکھا بھائی مان نہیں رہا تو کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. کس نے؟ یوحنا نے. ایسے ایمان والے جنہوں نے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی, بھائی نے تلوار کھینچی مارنے کے لیے, فوراً کلمہ پڑھ لیا اور شہید بھی ہو گئے. سمجھے نا, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, شہید ہو گئے. پھر یوقنا, بڑی لمبی جنگ چلی. ایک دن اچانک آئے, اور آنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ کے پاس جب بھی آتے تھے ترجمان, اچھا آپ حوالہ مانگیں گے میرے پاس ہے, وہ بھی عربی میں. کس میں؟ عربی کتاب پڑھتا ہوں الحمدللہ. میں اکثر عربی کتاب, آپ دیکھنا ڈائری میں عربی پڑھتا میں. سمجھے؟ فتوح الشام کے اندر ہے فتوح الشام. تو محاصرہ ہو گیا, جب بھی آتے تھے ابو عبیدہ سے بات کرنے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو وہ ایک ترجمان لے کے آتے تھے بات کرنے کے لیے. ابھی آئے, آج صلح ہونی ہے, اور صلح سے پہلے جب آئے بات کرنے کے لیے تو دھڑا دھڑ عربی بول رہے ہیں, عربی بول رہے ہیں, ان کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے, عربی بول رہے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تم تو ترجمان لے کے آتے تھے, آج عربی میں بات کر رہے ہو. کہا رات میں جب میں سویا تو ایک خوبصورت جلوہ دیکھا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جنہیں مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے نا. تو انہوں ان کا جلوہ دیکھا اور اللہ نے یہ کرم کر دیا ہے. بولو اب. تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے والا عربی نہیں بھی جانتا تو عربی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. امام احمد رضا نے انہی سب باتوں کا جام پلایا ہے, اور ایسا جام پلایا کہ اس کا خمار چڑھتا ہی رہتا ہے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. ٹھیک ہے. 13 سال سے آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں, موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کرتا. کیوں؟ کتابیں موجود ہیں, ڈائری موجود ہے, ضرورت پڑے تو دیکھ لے. انشاءاللہ موقع رہا تو پھر گفتگو کریں گے. بہت کچھ جواب مل گئے ہوں گے, اگر مل گئے ہیں تو سبحان اللہ بول دیجئے.
ہے نا. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات اگر نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.